परदेसी हुए तो पता चला कि अपने देश की कदरों कीमत क्या थी। यूके में रहने वाले ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ को जहाँ पे अपनी जवानी में बहुत सारे प्रॉब्लम्स, हार्ड लाइफ और चैलेंजेस का सामना करना पड़ता है, वहीं पे अपने बुढ़ापे की तरफ जाते हुए भी उनको एक बहुत बड़ा चैलेंज जो है उसको फेस करना पड़ता है और वो है जी उनके बच्चों की यहाँ पे शादियाँ। यहाँ पे यूके की शादियाँ जो है ना वो बहुत ही बड़ा एक बिग इशू है। आज इसी टॉपिक पे हम बात करने जा रहे हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। एक नए दिन और एक नए व्लॉग का आगाज़ करने जा रहे हैं और जी यहाँ पे हो चुकी हैं यूके में सर्दियाँ शुरू और हालात वाक़यात के साथ साथ यहाँ पे वेदर जो है वो भी बड़ी ही तेज़ी के साथ चेंज हो रहा है। अब जी आज जो है ना वो एक बहुत ही सेंसिटिव इशू के ऊपर हम लोग बात करने जा रहे हैं और ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ को जहाँ पे बहुत सारे प्रॉब्लम्स जो है ना वो फेस करने पड़ते हैं। ये बात कहनी ही आसान होती है कि भी हम अपना देश छोड़ के ना किसी दूसरे मुल्क में चले जाएं और वहाँ पे जाके हम अपनी ज़िंदगी जो है ना उसको एक नए सिरे से स्टार्ट कर दें। लेकिन ये सारा कुछ करने में और प्रैक्टिकली इसको गुजारने में ना बहुत सारे प्रॉब्लम्स, हार्ड लाइफ और इश्यूज़ जो है ना उसको फेस करना पड़ता है और ये सिर्फ वही बंदा रियलाइज़ कर सकता है जिसे कि इन सारी प्रॉब्लम्स में से ना गुजरना पड़ता है। चलें जी, जवानी की हद तक तो पॉसिबल है कि जब इंसान जो है वो यंग होता है और नया नया इन कंट्रीज़ में यानी कि बैरून मुल्क आता है, सेटल डाउन होता है, हार्ड लाइफ भी फेस कर ली, बहुत ढेर सारी मेहनत भी कर ली, दिन रात काम भी कर लिया और यहाँ पे फेस होने वाले जो चैलेंजेस हैं उनका भी सामना कर लिया कि भी पैसा किस तरह से कमाना है और फिर यहाँ पे सेटल डाउन होना है, अपना घर बनाना है, बच्चों की अच्छी तालीम और फिर उसके बाद यहाँ पे गुजारा करना और पीछे माँ बाप को भी सपोर्ट करना, घर वालों को पैसे भेजना, ईच एंड एवरीथिंग इंसान कर लेता है क्योंकि वो यंग होता है, अपनी जवानी में होता है। उस वक्त उसको काम करने में कोई भी ऐसा प्रॉब्लम जो है ना वो फेस नहीं करना पड़ता कि भी मेरी हिम्मत जो है वो जवाब दे गई है। लेकिन जी जब यहाँ पे बैरून मुल्क रहते हुए ना लोग अपनी सारी की सारी ज़िंदगी यहाँ पे गुजार देते हैं, उनका बुढ़ापा आ जाता है, औलाद जो है वो यहाँ पे जवान हो जाती है, फिर जी उनको जो यहाँ पे इशू जो है ना वो सबसे बड़ा इशू, उनकी ज़िंदगी का एक बड़ा जो चैलेंज है ना वो उनको फेस करना पड़ता है और वो होता है जी उनके बच्चों की शादियाँ। जी हाँ, यहाँ पे यूके में रहने वाले जो मोस्टली लोग हैं ना पाकिस्तानीज़, उनकी ज़्यादातर लोगों की कोशिश होती है कि भई हम जो है ना वो पाकिस्तान से शादी करके लड़का या लड़की जो है ना अपने बच्चे या बच्ची के लिए हम पाकिस्तान से ले आएँ। लेकिन अब यहाँ पे सिनेरियो जो है ना वो वक़्त गुज़रने के साथ-साथ चेंज होता जा रहा है। ओल्ड एजेस में यानी कि 90s में आने वाले लोग जो थे ना उन्होंने यही किया कि अपने बच्चों की शादियाँ जो थी ना उन्होंने बड़ी ही समझदारी का सबूत देते हुए क्या फ़ैसले किए कि भी पाकिस्तान से अपने बेटे या बेटी के लिए रिश्ते लेकर आते थे। अपने किसी भी रिश्तेदार के बच्चे की शादी ना उनके साथ कर देते थे और यहाँ पे लाके समझते थे कि भी हमने अपनी नस्ल को बचा लिया है। अपनी हद तक तो उन्होंने कोशिश की और बड़े ही अच्छे डिसीजंस लिए। लेकिन अब जो है ना वो गुज़रते वक़्त के साथ और आप कह लें कि सोशल मीडिया की वजह से लोगों में और बच्चों में स्पेशली जो है ना वो अवेयरनेस जो है ना वो चेंज होती जा रही है। उनका माइंड या उनका जो आप कह लें एक सेटअप जो है ना वो चेंज हो गया है। अब यहाँ पे बच्चों ने पढ़ना लिखना भी शुरू कर दिया और अब की ये जो न्यू जनरेशन यहाँ पे ग्रोन अप हो चुकी है पाकिस्तानीज़ की, ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ की, वो इस बात को ना एक्सेप्ट करने के लिए तैयार नहीं हैं कि भी हम लोग जो है ना वो शादियां अपने पेरेंट्स की मर्ज़ी के मुताबिक करेंगे और हम पाकिस्तान से लड़का या लड़की जो है उसको जो है वो शादी करके यहाँ पे अपने साथ ला के तो एक हंसी खुशी एक जो ज़िंदगी है ना अपने पेरेंट्स के अकॉर्डिंग गुजारेंगे। इसलिए अब यहाँ पे मजबूरन जो ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ हैं उनको अपनी इज़्ज़तें बचाने के लिए या आप कह लें कि बच्चों के आगे उनको हार माननी पड़ी। और अब क्या यहाँ पे ट्रेंड चल रहा है आजकल के भी जो ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ हैं ना वो अपने बच्चों की शादियाँ अब यहीं पे रिश्ते प्रपोजल्स ढूंढते हैं मोस्टली और उनकी कोशिश होती है कि भी बच्चों की मर्ज़ी के अकॉर्डिंग चल के ना उनकी शादी में हामी भर के मतलब अपनी इज़्ज़त ही बचाने वाली बात हुई ना कि बच्चों ने जो कह दिया है कि भी हमने इससे शादी करनी है तो इट मीन्स के भी पेरेंट्स को उनकी बात माननी पड़ती है। और दूसरा अब पेरेंट्स भी इस बात को रियलाइज़ कर चुके हैं कि भी हम लोग वहाँ से पाकिस्तान से कम पढ़े लिखे बच्चा या बच्ची को ला के अपने पढ़े लिखे एजुकेटेड बच्चों के साथ शादियाँ कर देते हैं। एक मिसमैच सी अरेंज मैरिज हम करने की कोशिश करते हैं और उसका नतीजा ये होता है कि वो शादी कामयाब नहीं होती, मोस्टली केसेस में डाइवोर्स हो जाती है।
تو جی اب لوگوں نے اپنا ٹرینڈ تھوڑا سا چینج کیا اور یہاں پہ جو تھا نا انہوں نے رشتے وغیرہ پروپوزلز ڈھونڈے اور اپنے بچوں کی شادیاں کرنی شروع کر دی۔ ایسا ہی ایک جو واقعہ ہے نا وہ یہ ہے کہ بھی یہاں پہ ایک پاکستانی فیملی تھی اور انہوں نے اپنے بچوں کو یہیں پہ گرون اپ کیا۔ 2 بیٹے اور 2 بیٹیاں تھیں ان کی، اور بیٹیوں کی بھی شادی انہوں نے یہیں پہ کی، اور بچیوں کے لیے انہوں نے کیا تھا کہ بھی پاکستانی فیملیز کے رشتے ڈھونڈ لیے جو کہ ان کو لکیلی مل گئے۔ اور یہ تھا کہ بھی دونوں یعنی کہ لڑکا اور لڑکی دونوں انڈیپینڈنٹ تھے، انہوں نے اپنی جابس کی اور اپنا گھر بار یہاں پہ سیٹل ڈاؤن کر لیا۔ لیکن اب جو لڑکے ہوتے ہیں نا وہ کہہ لیں کہ بھی تھوڑا آزاد خیال زیادہ ہوتے ہیں اور پیرنٹس کے اتنے کہے کار بھی نہیں رہتے۔ اور جی اس لڑکے نے کیا کیا، ان کا جو بیٹا تھا نا اس نے کہا کہ بھی میں نے یہاں پہ شادی کرنی ہے اور شادی بھی اپنی پسند کی ہی میں کروں گا۔ کر آ کے بھی اس نے کیا کیا، صرف پیرنٹس کی اتنی بات مانی کہ بھی لڑکی جو ہے نا وہ مسلم ہو۔ اب جی اس پاکستانی لڑکے نے جو کہ آف کورس مسلمان تھا، اس نے مسلم فیملی سے اس کا تعلق تھا، اس نے کیا کیا کہ بھی ایک اس کو انڈین لڑکی پسند آ گئی اور دونوں کا آپس میں جاب پہ پہلے یونیورسٹی پہ اور پھر اس کے بعد جاب میں بھی اٹھنا بیٹھنا آنا جانا، ایک فرینکنیس فرینڈشپ اور اس طرح کے ریلیشنز تھے کہ بھئی بات جو تھی نا شادی تک جا پہنچی، اور لڑکے نے اپنے پیرنٹس کو فورسفلی کہا کہ بھی اگر آپ میری اس لڑکی کے ساتھ شادی نہیں کریں گے تو اٹ مینز کہ بھی میرا پھر آپ لوگوں کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے، میں آپ لوگوں کو چھوڑ کر چلا جاؤں گا۔ اور یہاں پہ اس کنٹری میں رہتے ہوئے نا بچوں کے لیے پیرنٹس کو چھوڑ کے جانا از ناٹ اے بگ ایشو، کیونکہ بچے جو ہیں وہ انڈیپینڈنٹ ہوتے ہیں، اپنا کما لیتے ہیں اور کچھ ڈپازٹ وغیرہ بھی اکٹھا کر کے اپنا سیپریٹ سے گھر بھی لے لیتے ہیں۔ اور شادی کے بعد تو موسٹلی یہاں پہ بچے یہی پریفر کرتے ہیں کہ بھی ہم لوگوں کی پرائیویسی ہے، دونوں میاں بیوی کما رہے ہوتے ہیں، ان کو اس محنت کا، اس کہہ لیں کہ ایک سٹرگل کا بالکل بھی اندازہ نہیں ہوتا جو کہ ان کے پیرنٹس نے یہاں پہ آ کے کی ہوتی ہے نا۔ بس یہ ہے کہ بھی ہم لوگوں کی زندگی یہاں پہ سٹارٹ ہو چکی ہے، ہم برٹش بورن ہیں، ہم یہاں پہ پڑھے لکھے ہیں اور ہماری اب زندگی چونکہ سٹارٹ ہو چکی ہے تو اس لیے اب ہم لوگ نا اپنا سیپریٹ گھر لے کے اپنی ایک انڈیپینڈنٹ لائف گزاریں گے۔ تو جی یہاں پہ موجود پیرنٹس جو کہ ایک عرصہ دراز پہ یہاں پہ آ کے محنت کر رہے ہوتے ہیں، ان کے لیے نا اب بیچاروں کے لیے کوئی بھی ایسی آپشن نہیں بچی ہے کہ سوائے اس کے کہ وہ یہاں پہ اپنے بچوں کی بات مانیں۔ کیونکہ یہاں پہ اگر آپ لوگوں کو، آپ نے میرے کچھ پچھلے ولاگز دیکھے ہوں تو آپ کو پتہ ہوگا کہ بھی بچوں کے اوپر نا یہاں پہ پیرنٹس سختی بالکل بھی نہیں کر سکتے ہیں، اور بچوں کو مارنا ڈانٹنا ڈپٹنا، اور یہ ایون جب وہ مطلب بڑے ہو جاتے ہیں 18+ کے بعد تو بالکل بھی یہ پاسبل نہیں رہتا کہ آپ اپنے بچوں کی مرضی کے اگینسٹ جو ہے نا وہ کوئی فیصلہ کر سکیں۔ تو مجبوراً ماں باپ کو جو تھا نا وہ اپنے بیٹے کی مرضی کے آگے ہار ماننی پڑی۔ صرف ان لوگوں نے یہ کہا کہ ہماری عزت رکھنے کے لیے نا تم یہ کر لو کہ بھی اس لڑکی کو کہو کہ بھی وہ اسلام قبول کر لے، کیونکہ انڈین ہے، ہندو ہے، اور ہم لوگ چونکہ ایک مسلم فیملی سے تعلق رکھتے ہیں تو ہم تمہاری بات مانتے ہوئے اس لڑکی سے جس سے تمہاری مرضی ہے ہم اسی کے ساتھ شادی کرنے جا رہے ہیں۔ لیکن بس یہ ہے کہ بھی ہماری معاشرے میں نا تھوڑی سی عزت رہنے دو، خاندان میں کچھ رکھ رکھا ہے، پیچھے ہم لوگوں نے اپنے رشتہ داروں کو کوئی منہ بھی دکھانا ہے، تو اس لیے تم جو ہے نا اس لڑکی کو کہو کہ بھئی وہ اسلام قبول کر لے۔ لڑکے نے خیر جی اب چونکہ لو میرج تھی اور یہ ایج ایسی ہوتی ہے کہ بھی لڑکا اور لڑکی دونوں جو ہیں وہ بڑے ایموشنل ہوتے ہیں، لڑکی نے جو تھا نا وہ اس بات کو ایکسیپٹ کر لیا کہ ہاں بھی ٹھیک ہے میں تمہاری خاطر جو ہے نا وہ اسلام قبول کر لوں گی، اور لیکن یہ ہے کہ میری فیملی جو ہے نا وہ اپنے ٹریڈیشنل طریقے سے ہی شادی میں اپنی شرکت کرے گی، اور یہ ہے کہ نکاح کی سیریمنی ہو جائے گی، باقی کی جو رسومات ہیں نا وہ ہمارے اکارڈنگ ہی چلیں گی۔ اب جی یہاں پہ رہتے ہوئے جو بچے ہوتے ہیں نا وہ آپ کہہ لیں کہ بھئی بہت زیادہ ڈپلومیٹک قسم کے ہوتے ہیں، اور وقت کی مناسبت کے لحاظ سے نا اپنے ڈیسیژنز لینا اور چیزوں کو ادھر ادھر کرنا اور ان مطلب کہ زندگی کو لے کے چلنا نا ان کے لیے اٹس ناٹ اے بگ ایشو کہ بھئی وہ لوگ جو ہے نا وقت کے ساتھ ساتھ اپنے ڈیسیژنز اپنے حالات و واقعات کے حساب سے لیتے رہتے ہیں۔ جو لڑکے نے حامی بھر دی اپنے پیرنٹس کے سامنے، اس لڑکی کو اسلام قبول کروایا، اور پھر اس کے بعد اس کی شادی ہوگی، نکاح کی جو تھی نا وہ رسم ہوئی، اور اسی طرح سے لیکن پھر باقی کی رسومات جو تھی نا وہ لڑکی کے کہنے کے مطابق بالکل ہندوانہ طریقے میں ہوئیں۔ لیکن یہ تھا کہ بھی چلو لڑکے کے ماں باپ اتنی حد تک سیٹسفائیڈ تھے کہ بھی لڑکی نے اسلام قبول کر لیا ہے، اور جی اب پیچھے انہوں نے اپنے یعنی کہ فیملیز میں یہ بتایا کہ بھی ہم نے اپنے بیٹے کی اس طرح سے شادی کر دی ہے،
اور جی لڑکی ہم لوگوں نے مسلمان کر لی ہے، وہ صرف اسی بات پہ سیٹسفائیڈ تھے۔ اب جی خیر شادی ہو گئی، لڑکی ان کے فیملی کا حصہ بن گئی، گھر آ گئی، انہوں نے خیر اپنا گھر تو سیپریٹ لے لیا تھا، شروع میں ہی لے لیا تھا، اور لیکن یہ ہے کہ بھی اب جو لڑکا تھا نا وہ بالکل اپنی بیوی کے کہنے کار تھا، اور چونکہ شروع سے انڈرسٹینڈنگ تھی اور ایک فرینڈشپ ڈیولپ تھی، تو اس لیے لڑکی جو بھی کہتی تھی نا اسی کے اکارڈنگ ان کا بیٹا جو تھا نا وہ کرتا تھا، ہر بات ہر کام اسی کے اکارڈنگ چلتا تھا۔ اب جی کچھ عرصہ گزرا، ان کے ہاں ایک اولاد ہوئی، بیٹا پیدا ہوا، اور لڑکی کے پاؤں جو تھے نا وہ اور زیادہ مضبوط ہو گئے، اور دیکھتے ہی دیکھتے کچھ سالوں میں 5 سال کے عرصے کے اندر اندر کیا ہوا کہ بھی لڑکی نے جو تھا نا وہ لڑکے کو بالکل رام کر لیا، اور لڑکا جو تھا نا آپ کہہ لیں کہ بھی بالکل جو تھا نا اینٹی مسلم ہو گیا، اور اس نے جو تھا نا وہ اسلام کے اگینسٹ باتیں کرنی شروع کر دی، بالکل اسی طریقے سے جس طرح کہ بھئی آپ کہہ لیں کہ انڈیا میں رہتے ہوئے ہندوؤں کی سوچ ہے نا، بالکل اس طرح کی اس کی سوچ ہو گئی، اسی طرح سے اس نے اسلام کے اوپر باتیں کرنی شروع کر دیں، کویسچنز ریز کرنے شروع کر دی، اپنے پیرنٹس سے جا کے پوچھنا، اور اس طرح کی باتیں جس کی وجہ سے لگتا تھا کہ بھی یہ جو بندہ ہمارے سامنے بیٹھا ہوا ہے نا وہ مسلمان نہیں رہا ہے۔ اور ان شادیوں کا یہ نتیجہ ہوتا ہے کہ بھی پیرنٹس جو ہے نا یہاں پہ رہتے ہوئے باتیں اپنے بچوں کی مان لیتے ہیں، فار دا ٹائم بینگ جو ہے نا اولاد کے سامنے ان کو گھٹنے ٹیکنے پڑتے ہیں، کیونکہ اب یہ دیکھیں جی آپ یہ کہنا ہی آسان ہوتا ہے کہ ہم بیرون ملک جا کے رہیں، اور اسپیشلی یہاں پہ یو کے میں رہتے ہوئے تو بالکل بھی پاسبل نہیں ہے کہ آپ اپنے بچوں کے اوپر نا کوئی ریسٹرکشن لگا سکیں، ان کو آپ اپنی مرضی کے اگینسٹ یعنی کہ پیرنٹس کی مرضی کے اگینسٹ جا کے جو بچے جو ہیں وہ شادیاں کرتے ہیں آپ اس چیز سے ان کو روک سکیں۔ یہ بہت بڑی ٹریجڈی ہے، ایک المیہ ہے، اور ان پیرنٹس کے ساتھ آپ کہہ لیں کہ ان کی زندگی کا ایک سب سے بڑا ڈارک پوائنٹ ہے کہ بھی یہاں پہ یو کے میں رہتے ہوئے نا بچے پیرنٹس جو ہیں نا وہ اپنے بچوں کو بالکل بھی نہیں روک سکتے۔ خیر جی یہی اس فیملی کے ساتھ ہوا، اور ان کا بیٹا جو تھا نا یہ کہ بھی اپنے بیٹے کو ہاتھ سے گوا دیتے، انہوں نے بالکل طور پہ ہی اس کو اپنے ہاتھوں سے گوا دیا، یعنی کہ وہ جو ان کا بچہ تھا نا ان کا بیٹا اس مسلم فیملی کا، وہ دائرہ اسلام سے خارج ہو گیا۔ اب یہ آپ لوگ یہاں سے اندازہ لگا لیں کہ بھی یہاں پہ یو کے میں رہتے ہوئے جو بچے گرون اپ ہوتے ہیں اور پھر یہیں پہ ان کی شادیاں ہوتی ہیں، اور اس طرح سے جو بچے کہ بھئی وہ مختلف قسم کی کہہ لیں کہ ایتھنیسٹی کے لوگوں کے ساتھ اپنی شادیاں کر لیتے ہیں، یہاں پہ لڑکیاں تو کیا بلکہ ایون لڑکے بھی جو ہے نا وہ عیسائیوں کے ساتھ، گوروں کے ساتھ، کالوں کے ساتھ، اور اسی طرح سے انڈینز کے ساتھ ان کی شادیاں ہوتی ہیں، اور بہت سارے ایسے کیسز دیکھنے کو ملتے ہیں جس کی وجہ سے کیا ہے کہ وہ مسلم فیملیز کے بچے جو ہیں وہ اینی مور مسلمان نہیں رہتے ہیں۔ تو جی باپ کے لیے یہ سارا کچھ نہ برداشت کرنا جو تھا وہ بہت زیادہ امپاسبل ہو گیا تھا، اور وہ اسی غم میں جو تھا نا وہ اس دنیا سے چلا گیا کہ بھی میرا بیٹا جو ہے نا وہ اب یعنی کہ میری اولاد جو ہے وہ مسلمان نہیں رہی ہے۔ بیٹیوں کو تو اس نے کسی نہ کسی حد تک آگے مسلمان لڑکے ڈھونڈ کے جو تھا نا وہ شادیاں کر لی تھیں، کسی نہ کسی حد تک سنبھال لیا تھا، لیکن اس کا جو بیٹا تھا نا وہ اس کے آؤٹ آف کنٹرول ہو گیا تھا، اور اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ پھر وہ دائرہ اسلام سے ہی خارج ہو گیا۔ بہت سارے ایسے پوائنٹس ہیں، بہت سارے ایسے یعنی کہ کیسز ہیں جس میں کہ جو ہے نا یہاں پہ یو کے میں گرون اپ ہوئے بچوں کے ساتھ اس طرح کی ٹریجڈیز ہوتی ہیں۔ تو وہ لوگ جو کہ یہاں پہ آنا چاہتے ہیں، سیٹل ڈاؤن ہونا چاہتے ہیں، تو ان کو ان ساری باتوں کو نا اپنے ذہنوں میں رکھنا چاہیے کہ کیا ہم لوگ اپنی جو ایک نسل بچانے کے لیے کسی بھی بیرون ملک جاتے ہیں تو کیا ہم اپنی اگلی کی جو ساری کی ساری آنے والی نسلیں ہیں ان کو بھی بچا پائیں گے یا کہ نہیں بچا پائیں گے۔ آپ لوگ اس بارے میں کیا سوچتے ہیں کہ بھی کیا پیرنٹس کو جو ہے نا جب اپنی شادی کی ایج آتی ہے بچوں کی تو ان کو لے کے واپس اپنے ملک میں چلے جانا چاہیے، یا ان کو وہاں پہ شادیاں کرنی چاہیے پاکستان میں، یا کہ یہاں پہ رہتے ہوئے شادیاں کرنی چاہیے؟ بہت سارے اسکیمز ہیں، بہت سارے ایشوز ہیں، اور ڈھیر ساری پرابلمس ہیں ان شادیوں کو لے کے۔ تو آپ لوگ اپنی رائے سے مجھے ضرور آگاہ کیجیے گا۔ ویڈیو پسند آئی تو اس کو لازمی لائک اینڈ شیئر بھی کر دیں، اور میرے چینل کو بھی جلدی سے سبسکرائب کر دیں۔ ملیں گے آپ سے نیکسٹ ویڈیو میں with something new and something very interesting. Until then, اللہ حافظ۔